شفاعته لكل هول من وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز وجل آج 19ویں پارے کی اجمالی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پروردگار عالم نے خصوصیت کے ساتھ کن کن بندوں کا ذکر فرمایا ہے اور کس کس جانب اشارہ فرمایا ہے۔ سورہ فرقان میں جو سورہ فرقان کا کچھ حصہ 18ویں پارے میں بھی ہے، 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کی کچھ صفتیں بیان فرمائی ہے جن کو عباد الرحمن یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے، ان کی کچھ خاص صفتیں بیان کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پہلی صفت جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی نیک بندوں کی وہ یہ ہے کہ رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص صفت بیان فرمائی کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ زمین پر آہستہ چلنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نہیں کہ بالکل سلو چلتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ زمین پر آہستہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ سینہ تان کر کے نہیں چلتے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میں بہت بڑا طاقتور ہوں، میری دولت اتنی ہے، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، اترا کر نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے چلنے میں بھی عاجزی ٹپکتی ہے، یعنی کہ جب وہ چلتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اللہ کا بندہ چل رہا ہے۔ کچھ لوگ چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا اس کی ہے، وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، دادا گیری کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ یہ سب نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، اور یہ دنیا میں چند دنوں کے لیے آئے ہیں، بس اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ تو یہاں پر دادا گیری کر کے، کسی کو ڈرا کر کے، سینہ اترا کر کے چلنے میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، سر جھکا کر کے چلتے ہیں، زمین پر چلنے کے دوران گناہ نہیں کرتے، اس وقت بھی وہ اپنی آخرت کی فکر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک صفت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی بیان فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز کی جانب اشارہ فرمائی، اور یہ بہت زبردست ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس السلام علیکم، اس سے زیادہ کچھ بات نہیں کرتے۔ کچھ لوگ کیسا ہے نا کہ وہ آپ ان کو کتنا بھی سمجھائیں وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ جہالت تو کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے، لیکن آپ اگر ان کو علم کی روشنی بھی سمجھائیں گے تب بھی ان کو کیسا لگے گا کہ میں صحیح ہوں۔ ایسے بندے اور ایسے افراد ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں اور ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ تو جب ایسے لوگ پائے جائیں تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم ان کو سمجھانے چلیں گے تو ہمارا تو وقت بیکار جائے گا، کیونکہ وہ ماننے والا تو ہے ہی نہیں، سننے والا تو آپ کی بات ہے ہی نہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب ان سے ایسے لوگوں کی ملاقات ہوتی جو ہٹ دھڑمی جس کو بولا جاتا ہے
کہ جو صرف اپنی بات ہی کو بات سمجھتے, باقی دوسرے کی بات کو فالتو سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں سے جب ملاقات ہو تو کیا کرنا؟ السلام علیکم, وعلیکم السلام, جا رہا ہوں. اس سے زیادہ آگے کی بات نہیں کرنا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب جاہل ان سے گفتگو کرتے تو صرف اتنا ہی, بس السلام علیکم. کیونکہ جاہل کو اگر آپ اپنی بات منوانے جاؤ گے تو پھر آپ پریشان ہو جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں, حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کیا کرتے تھے, جیسا میں تفسیر قرآن بیان کر رہا ہوں نا, ایسے ہی حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر دن درس دیا کرتے تھے لوگوں کو. اس کے بعد فرماتے تھے پوچھو کس کو کیا پوچھنا ہے, جس کو جو سوال کرنا ہے کرو. تو ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے سوال کرتا اور آپ اس کا جواب دیتے. ایک بندہ تھا, وہ کوئی سوال ہی نہیں کرتا تھا, ہر دن سر جھکا کر کے بیٹھا رہتا, ہر دن سر جھکا کر کے بیٹھا رہتا. تو ایک دن حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا, بھائی کیا بات ہے, سب سوال کرتے ہیں, تم کچھ سوال ہی نہیں کرتے ہو, تم بھی کچھ پوچھو, مجھے پتا تو چلے کہ تم کو بھی شوق ہے, جذبہ ہے تمہارے اندر. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت, میں بھی کل سے سوال کروں گا. دوسری دن محفل سجی, حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سوالوں کے جوابات دینا شروع کیے تو وہ آدمی جو ہر دن خاموش رہتا تھا اس نے بھی سوال کیا کہ حضور روزہ کب کھولنا چاہیے, روزہ کب کھولنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے. تو اس نے فوراً دوسرا سوال کیا کہ حضرت اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو کب روزہ کھولنا چاہیے. تو حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے. تو کچھ لوگ کیسا ہے نا, آپ اس کو جواب دیں گے تو وہ آپ کے جواب میں بھی سوال بنا دیتے ہیں. آپ اس کو اچھا جواب دیتے ہیں لیکن وہ آپ کے جواب میں کیا کریں گے, سوال بنا دیں گے. تو ایسے لوگوں سے صرف السلام علیکم وعلیکم السلام اتنا ہی آپ تعلق رکھیں. زیادہ اگر آپ ان کی باتوں میں الجھیں گے تو وہ اپنی غلط نظریات کا آپ کو شکار بنا دیں گے. تو آج بھی ایک سے ایک 2-4 کتابیں پڑھنے والے بہت سارے لوگ گھومتے ہیں. وہ ایک کہاوت ہے نا, بار بار میں کہتا ہوں, ہم مفت کے مفتی ہیں, کوئی فتویٰ تو پوچھ کر دیکھو, ہر بات بتا دیں گے شریعت کے علاوہ. تو مفت کے مفتی بہت ہیں, کچھ پڑھے لکھے تو ہے ہی نہیں, لیکن 2-4 کتابیں پڑھ لیے تو اپنے آپ کو سب سے بڑے علامہ فہامہ سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے. تو ایسے لوگوں سے بھی دور رہو, جن کے پاس تعلیمی لیاقت ہے, صلاحیت ہے, ایبیلٹی ہے, ان سے قربت حاصل کرو, وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں. جب گھڑا خالی ہو تو اس میں اگر آپ پانی لینا چاہو تو پانی ملے گا کیا؟ پانی تو اسی گھڑے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں نا کہ جس کے اندر پانی ہو. جو خالی گھڑا ہوتا ہے وہ بہت آواز کرتا ہے, ایسا بجاؤ کہ تو ٹک 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 آواز آئے گی, لیکن جس گھڑے میں پانی ہوتا ہے وہ زیادہ آواز نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر ہے. تو آپ کو ایسوں کے قریب جانا ہے جن کے پاس علم کا سمندر ہے, جو آپ کی پیاس کو بجھا سکے, نہ کہ ایسے کے پاس جاؤ کہ جو آپ کی پیاس میں اور زیادہ اضافہ کر دے. آلریڈی آپ پیاسے تھے اور زیادہ آپ پیاسے بن گئے. تو ایسوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو رحمان کے جو بندے ہیں ان سے جب جوہلا ملاقات کرتے تو کیا کہتے تھے, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے گفتگو کرتے تو بولتے تھے بس السلام علیکم اور آگے گزر جاتے تھے. تو یہ طریقہ اور یہ عادت ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بے حد ضرورت ہے. ایک صفت اور بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے خاص اور مخصوص بندوں کی, دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کامل مومن کی. کامل مومن کی صفت ایک یہ اللہ نے بیان کی, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک صفت بیان کی کہ راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں. جو کامل مومن ہوتے ہیں راتوں کو, دن کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ کلام مقدس میں خصوصیت کے ساتھ بات یبیتو عربی میں ہوتا ہے رات گزارنا. رات کی عبادت کا تذکرہ فرمایا کیونکہ دن اور رات کی عبادت میں فرق یہ ہے
کہ جو مزہ رات کی عبادت میں ہے وہ مزہ دن کی عبادت میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دن میں آپ نماز پڑھو گے، ظہر پڑھو گے، دکان کھولنے کے بارے میں سوچو گے، کھانا نہیں کھایا تو کھانا کھانے کے بارے میں سوچو گے، کسی سے نہیں ملے تو اس سے ملاقات کرنے کے بارے میں سوچو گے، شاپنگ کرنا ہے اس کے بارے میں سوچو گے، اپنی دیگر ضروریات کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہو۔ حالانکہ دن کی عبادت بھی عبادت ہے، لیکن رات کی عبادت میں مزہ اس لیے ہے کہ بندہ جب سو کر کے اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے ذہن و دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں مکمل توجہ کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لو لگا لیتا ہے۔ تو اگر آپ ان عظیم بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو کامل مومن ہیں تو رات میں عبادت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، کوئی خاص وقت متعین کر لیں، نماز تہجد 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز یہ لاڈلی عبادت ہے۔ کیا؟ لاڈلی عبادت۔ ایک ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے لاڈلی عبادت۔ آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہوں گے، بچے تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ کی چھوٹی بیٹی تو بولتے ہیں نا یہ میری لاڈلی بیٹی ہے، یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے، اور پھر وہ ٹافی مانگے تو دیتے ہیں کیونکہ بھائی لاڈلا ہے، کپڑا مانگے تو دینا پڑتا ہے کیونکہ بہت زیادہ پیارا ہے، بہت زیادہ پیاری ہے، اس کی آرزویں پوری کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادتوں میں ایک عبادت ہے لاڈلی عبادت، اور وہ عبادت ہے تہجد کی عبادت۔ جب بندہ سو کر کے اٹھ کر کے وہ عبادت بجا لاتا ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، جو فریاد کرے، جو دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو جہاں آپ دن میں عبادت کرتے ہیں، وہیں اگر آپ عبادت میں شوق چاہتے ہیں، جذبہ چاہتے ہیں، حد درجے کا خلوص چاہتے ہیں، تو رات میں اٹھ کر کے عبادت کریں۔ رات کی عبادت میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، رات کی عبادت میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ دن میں کبھی آپ نے نیت باندھی تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھائی اس کو دیکھنا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں آدمی کو پتہ لگے کہ میں بھی 5 وقتہ نمازی ہوں، فلاں آدمی کو پتہ لگے کہ میں بھی عبادت کرتا ہوں۔ ایک ریاکاری کا شبہ دن کی عبادت میں ہوتا ہے، لیکن رات کی عبادت میں ہر کوئی سویا رہتا ہے۔ جب بندہ اٹھ کر کے رات میں عبادت کرے گا تو وہ صرف خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے گا، تو وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دن کی عبادت میں وہ سکون نہیں جو رات کی عبادت میں۔ دن میں شور و غل، آپ نماز پڑھ رہے ہو، مسجد میں باہر سے آواز آ گئی، نماز پڑھ رہے ہو، موبائل کو آپ نے وائبریشن پہ رکھا، آپ کا جیب ہلنے لگ گیا، ہے کہ نہیں؟ تو شور و غل کے ساتھ دن کی عبادت ہوتی ہے۔ دیگر باہر کی آوازیں آتی ہے، فلاں آدمی کی آواز آتی ہے، فلاں آدمی کی آواز آتی ہے، لیکن رات کی عبادت میں شور و غل نہیں ہے، سکون ہے اور اطمینان ہے۔ تو جہاں آپ دن میں اپنے دیگر ضروریات کے ساتھ عبادتوں کو بجا لاتے ہیں، وہیں اگر کامل مومنین میں آپ اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں تو پھر رات میں سجدے بھی کریں اور رات میں قیام بھی کریں۔ کلام مقدس میں ایک جگہ پر میرا رب فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے ہیں، امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ یعنی کروٹیں بھی خوابگاہوں سے جدا، مطلب یہ ہے کہ وہ کروٹ بھی لیتے ہیں تو یہ سوچ کر کے کہ بھائی اب اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کو عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے خاص مومن بندوں کی جو صفتیں بیان فرمائی، ان میں سے پہلی صفت کیا تھی؟ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ دوسری صفت کیا تھی؟ جوہلا سے جب گفتگو کرتے ہیں تو صرف السلام علیکم وعلیکم السلام۔ تیسری صفت رات کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ آج موجودہ وقت میں آپ معاشرے پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سجدے اور قیام میں تو دور کی بات ہے، بندہ عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا، اور فجر میں تو خواب غفلت میں سویا رہتا ہے،
تو رات میں اٹھ کر کے کہاں سے عبادت کرے گا؟ عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھا جو فرض ہے. کم سے کم رات میں اٹھ کر کے اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھ سکتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ جس نے عشاء کی نماز ادا کی وہ سو گیا، اللہ اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جس نے فجر کی نماز بھی ادا کی جماعت کے ساتھ اور عشاء کی نماز بھی، اللہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہاں تو حالات یہ ہے، نہ رات کی نماز نہ فجر کی نماز، الٹا 3 4 بجے رات تک موبائل میں ٹائم پاس کر کے خراٹا مار کر کے فجر میں سوئے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہے ہی نہیں، وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. کامل مومن وہ ہیں جو راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. پھر ہم کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ والے پوری رات کیسے عبادت کرتے تھے، چونکہ ان کے سامنے یہ آیت کریمہ تھی. اور جب وہ اس آیت کو پڑھتے تھے تو پھر ان کا مزاج یہ بن جاتا تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے پھر وہ فجر کی نماز ادا کرتے تھے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الاولیاء حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے یہ آیتیں تھی، انہوں نے اس پر عمل کیا. اور ہمارے سامنے بھی ہیں، لیکن آڑے آ جاتا ہے یہ سوشل نیٹ ورک. 3 4 بجے رات تک موج مستی میں سوشل نیٹ ورک میں ٹائم پاس کر لیتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ملتی کہ تھوڑی دیر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کریں. تو کامل بندوں میں اور کامل مومنین میں اپنا شمار کرانا چاہتے ہیں تو ان میں سے یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ رات میں اٹھ کر کے عبادت کریں. تھوڑی دیر اٹھ جائیں، 15 20 منٹ کے لیے عبادت کر کے پھر سو جائیے، پھر فجر میں اٹھ کر کے عبادت کریں. اگر آپ کسی چیز کو لے کر کے پریشان ہیں اور آپ اپنی ضروریات کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے کے بجائے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ 3 سے 4 دن آپ راتوں میں اٹھ کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے وہاں پر اپنی فریاد مولا سے کرے، اللہ ضرور غیبی طور پر آپ کی مدد فرمائے گا. تو بڑی فضیلت ہے رات کی عبادت کی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، عباد الرحمن مومن بندوں کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اور وہ جو عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب بہت سخت ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. جہنم اچھی جگہ تھوڑی نہ ہے ٹھہرنے کی. تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو یہ دعا ضرور کرو، اللہم وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو عذاب دوزخ سے محفوظ فرما. اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اے پروردگار عالم ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے. یہ دعا کی کثرت ہونی چاہیے. یہ کامل مومن بندوں کی ایک علامت ہے. اور جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی سے سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور اس کی فریاد کو مکمل فرماتا ہے. کامل مومن بندوں کی سورہ فرقان میں ایک صفت اور بیان کی گئی، وہ کیا ہے؟ خرچ کرنے میں اعتدال. کیا مطلب؟ درمیانہ، توسط جس کو بولتے ہیں، یعنی حد سے زیادہ بھی خرچہ نہیں کریں گے اور بالکل کم بھی نہیں. جہاں ضرورت پڑے وہاں انہوں نے خرچہ کیا. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، ان دونوں کے بیچ اعتدال پر ہیں. ہوتا یہ ہے نا کہ کبھی کبھی ہمارے پاس پیسے بہت زیادہ آ جاتے ہیں نا تو پیر زمین پہ نہیں ٹکتے ہیں، ہوا میں اڑنے لگ جاتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ برداشت ہی نہیں ہوتا جب تک 50 لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کروڑ پتی ہوں. معلوم پڑنا چاہیے.
اور کبھی کبھی تو دکھانے کے لیے خرچہ کرتے ہیں. اس کو معلوم پڑنا چاہیے, اس کو معلوم پڑنا چاہیے کہ میرے پاس ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میاں نہ روی, بالکل درمیان والا راستہ اختیار کریں. جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں, جہاں نہیں ہے وہاں بھیجا پیسوں کو خرچ نہ کریں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ نے گھر میں چائے پی لی, تو ضرورت نہیں کہ جا کر کے ہوٹل میں بھی چائے پی لیں. آپ نے تو پی لی تھی نا, تو کیا ضرورت ہے کہ دوست کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر کے زبردستی جا کر کے ہوٹل میں بھی 50-60 روپے خرچ کر کے آ رہے ہو. اگر گھر میں نہیں پی تو پھر وہاں جا کر کے پی لیں, ایک الگ چیز ہے. بیجا خرچہ نہیں کرنا. اللہ نے مال و زر دیا ہے تو زکوٰۃ دیں, صدقات کریں, خیرات کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں, فالتو چیزوں میں خرچ نہ کریں. تو حد سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے, بالکل کم بھی نہیں کہ ایسا کہ بالکل سب سنبھال کر کے رکھ رہے ہو جیب میں, اپنے پیٹ کو بھی مار رہے ہو, بچوں کو بھی نہیں کھلا رہے ہو, اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کر رہے ہو. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. درمیانی والا راستہ, جہاں اسلام نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کریں, جہاں بچنے کا حکم دیا وہاں بچیں. اگر اللہ نے دیا ہے, کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کریں, کوئی یتیم ہے, مسکین ہے, اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کے اس کی مدد کریں. تو بالکل بچا کر کے بھی نہیں رکھنا ہے اور بالکل ہاتھ کو کھولنا بھی نہیں ہے. درمیانی والا راستہ اختیار کریں. آپ اگر صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اہل بصرہ کا ایک وفد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عمر فاروق اعظم, وقت کا عظیم بادشاہ, لیکن ان کی زندگی دیکھو. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک چھوٹی روٹی تناول فرماتے تھے. کتنی چھوٹی سی روٹی, اور یہ روٹی کبھی گھی کے ساتھ, کبھی زیتون کے تیل کے ساتھ, کبھی زیتون کے ساتھ, اور کبھی دودھ کے ساتھ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی خشک گوشت کے ٹکڑے ملتے جنہیں کوٹ کر پانی سے تر کیا ہوتا, اور کبھی تھوڑا سا تازہ گوشت ملتا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کا ایک شیڈول میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک دن آپ نے اہل بصرہ سے فرمایا, اللہ عز و جل کی قسم میں تم سے اچھا کھانا کھا سکتا ہوں, آسائش والی زندگی بھی گزار سکتا ہوں, اور اللہ عز و جل کی قسم میں سینے کے گوشت, گھی, آگ پر بنے ہوئے گوشت, چٹنی, چپاتیوں سے ناواقف نہیں ہوں. میں سب کھا سکتا ہوں کیونکہ میں وقت کا بادشاہ ہوں, لیکن میں انہیں اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے استعمال نہیں کرتا, کیونکہ ایسی چیزوں کے استعمال کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو عار دلائی تھی. عار کا مطلب شرم دلائی تھی. کلام مقدس میں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے, تو آخرت میں کیا کرو گے؟ یعنی دنیا میں یہ سب چیزیں بے شک پاک ہے, آپ ایک سے ایک تندوری روٹی بنا کر کے کھائیں, پیور گھی ملا کر کے کھائیں, زیتون کے ساتھ کھائیں, بڑے کے گوشت کے ساتھ, چھوٹے کے گوشت کے ساتھ, چکن, الگ الگ پکوان بنا کر کے کھائیے, بے شک جائز ہے. لیکن ساری چیزیں دنیا میں ہی اگر لطف اٹھا لو گے تو پھر تم صرف دنیا میں کھانے کے لیے آئے ہو, آخرت سے تم کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں اگر چاہوں تو طرح طرح کے پکوان کھا سکتا ہوں, لیکن میرے سامنے کلام مقدس کی آیت کریمہ ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کیا کیا, گھی سے روٹی نہیں کھایا, کیونکہ گھی سے روٹی کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے نا. تو آپ نے صرف زیتون کے ساتھ جو ہے روٹی کھایا. تو ایک دن زیتون کھانے کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی تھوڑی سی, زیتون کھانے کی وجہ سے. تو آپ نے پیٹ پر انگلی مار کر فرمایا, تجھے جتنی تکلیف ہوتی رہے, جب تک لوگوں کی فاقہ کی سختی ختم نہیں ہو جاتی تیرے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں بادشاہ ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے, اور تو ہے کہ مجھ سے کہتا ہے کہ گھی کے ساتھ روٹی کھا, میں کھاؤں گا ہی نہیں. آپ اپنے پیٹ پر انگلی مارتے تھے. اور یہاں تو ایسا ہے کہ جب تک ایک بار
چربی والا گوشت نہ کھا لیں تو منہ سے پانی گرنا بند نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت عمر کی بارگاہ میں اور کچھ لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا تم کیا کچھ لے کر کے آئے ہو؟ حضرت عمیر نے عرض کی میرے پاس میرا تھیلا ہے جس میں میں اپنا زادیرہ رکھتا ہوں. حضرت عمیر کیا کیا رکھتے ہیں دیکھو, ایک پیالہ, ان کا زادیرہ دیکھو, ایک پیالہ حضرت عمیر کے پاس جس میں کھانا ہوتا تھا, اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں, جب پانی لینا ہوتا ہے تو اسی پیالے سے دھوتا ہوں. اور ایک پانی کا برتن ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں, وضو وغیرہ کرتا ہوں. ایک لاٹھی ہے جس پر میں ٹیکا لگاتا ہوں, اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسی لاٹھی سے مقابلہ کرتا ہوں. اللہ کی قسم میرے پاس یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, یہی میری دنیا ہے, بس ختم. ایک پیالہ, ایک لاٹھی اور ایک پلیٹ, یہی میری دنیا ہے. کل اگر میرا مولا مجھ سے پوچھے, حساب و کتاب مانگے, تو میں اللہ کی بارگاہ میں حساب دے دوں گا, یہی ہے میرے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں. اور آج تو ہم میں سے اتنے کروڑ پتی لوگ ہیں, ایسے ایسے لوگ ہیں کہ آپ سوچیے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے جب اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے گا, تو کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی صفتیں بیان فرمایا. اس میں سے ایک یہ تھی کہ وہ خرچ کرنے میں درمیانی والا راستہ اختیار کرتے تھے. اور ایک صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر, اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے, غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے, صرف اللہ کی عبادت کرتے. کیونکہ شرک یہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے نا. عبادت تو صرف اللہ کی جائے گی, اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں. تو کامل مومن بندے کی ایک خاص صفت یہ ہے, وہ صرف اپنے مولا کی عبادت کرتا ہے, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی اگر کوئی عبادت کرے, کہیں سجدہ کر لے, اپنی پیشانی کو کسی اور کو خدا سمجھ کر کے جھکا لے, تب تو پھر اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. تو کامل مومن بندے کی ایک صفت. اور ایک صفت کیا؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور قتل ناحق سے بچتے, کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ, اور زنا نہیں کرتے, غلط حرکتیں, کہ جس کے ساتھ شادی نہیں اس سے جا کر کے غلط تعلقات قائم کر لینا, یہ اللہ کے نیک بندوں میں یہ چیز نہیں تھی. والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما, جھوٹی گواہی سے پرہیز کرتے, جھوٹی گواہی نہیں دیتے. کبھی کسی بات کو لے کر کے لڑائی جھگڑے ہو گئے تو جا کر کے صرف دوست ہے میرا, رشتہ دار ہے, ساتھ دینے کے لیے جا کر کے جھوٹی گواہی دے دی. یہ اگر کوئی کرتا ہے تو اسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. لیکن کامل مومن بندوں کی صفتوں سے وہ نکل جاتا ہے, پھر اس کا شمار کامل مومن بندوں میں نہیں ہوگا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب بیہودہ پر گزرتے تو اپنی عزت سنبھال کر کے گزر جاتے. مطلب کیا؟ یعنی کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جہاں کچھ لوگ مل کر کے غلط باتیں کرتے, تو وہ اگر وہاں سے گزرتے اور ان کو پتہ لگتا کہ یہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں, تو کیا کرتے؟ وہاں سے سیدھا نکل جاتے تھے, رکتے نہیں تھے. ابھی کیسا ہے, اگر آپ نکلے مین روڈ پہ, گانا چالو ہے تو جا کر کے تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے, سنو. کوئی ڈانس کر رہا ہے تو جا کر کے دیکھنے لگ جائے, یا روڈ شو میں کوئی ہیرو آ گیا تو دوڑے جاتے ہیں, بولے چلو تھوڑا ہیرو کو دیکھ لیں گے. اور پھر اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو مومن کامل مومن ہوا ہی نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, رب کہہ رہا ہے, پروردگار عالم کہہ رہا ہے. یہ کسی دنیا دار کی کتاب سے میں باتیں پڑھ کر کے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, اللہ کی کتاب سے پڑھ کر کے بتا رہا ہوں. جہاں بیہودہ باتیں ہوں, جہاں ٹائم پاس کی باتیں ہوں, جہاں غلط باتیں ہوں, وہاں جا کر کے اگر آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں گے تو پھر آپ کامل مومن بندوں کی صفتوں سے آپ نکل جائیں گے. آپ کا ایمان تو ہوگا لیکن ایمان میں تمامیت نہیں ہوگی, کامل ایمان والے نہیں کہلاؤ گے آپ. تو اس سے بھی بچنا ہے. لیکن ابھی تو مسئلہ ہی الٹا ہے. پتہ چل گیا کہ کہیں آج ناچ کی محفل ہے تو اکیلا کیا جائیں گے, 10 کو ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں.
ہے کہ نہیں؟ تو نام کے مسلمان مت بنو، کامل مومن بنو، کامل مسلمان بنو۔ اور رحمان کے بندوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر کے نہیں گرتے، یعنی دھیان سے سنتے تھے کہ بھائی اللہ کی باتیں بتائی جا رہی ہے، دھیان سے سنو۔ آج دنیا دار کے باتوں کو دھیان سے لوگ سنتے ہیں، ایم ایل اے، ایم پی، بڑے بڑے لوگوں کی جو دنیاوی عہدوں پر ہے، وہ اگر کوئی بات بول دے تو دھیان سے سنیں گے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی باتیں بتائے تو آدمی اس کو دھیان سے نہیں سنتا۔ تو یہ کامل مومن ہونے کی صفت نہیں، اللہ کی باتیں جب بتائی جائے تو دھیان سے سننا چاہیے۔ رحمان کے بندوں میں یعنی خاص مومنین میں ایک صفت یہ ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، نیک بیوی اور بچوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں۔ جب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اے اللہ مجھے اولاد صالح عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، یہ دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارا نوجوان صرف شادی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ بچے پیدا کر لیں بس ہو گیا کافی، نہیں، شادی سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا جب میری شادی ہو جائے تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمانا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار دعا مانگی جب خانہ کعبہ کا تعمیراتی کام مکمل ہو گیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا مانگی مولا خانہ کعبہ کو میں نے تعمیر کیا، تو مجھے اجرت دینا چاہتا ہے، تو اجرت یہ ہے کہ تیرا آخری نبی، تیرا محبوب جو سید الانبیاء ہوگا اس کو میری اولاد میں سے پیدا فرمانا۔ اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دادا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، پر دادا، انہی کی خاندان سے ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اولاد صالح کی دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں، رب ہب لی من الصالحین، نیک بیوی کی دعا مانگو۔ خالی خوبصورت عورت اٹھا کر کے لانا بڑی بات نہیں ہے، وہ نیک سیرت بھی ہونی چاہیے۔ اگر اس کی سیرت اچھی نہیں ہے اور وہ خوبصورت ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے علاقے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں خوبصورت لے کر کے آ گئے لیکن پوری رات بے چینی میں گزرتی ہے کیونکہ سیرت میں خرابی ہے نا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو مولا مجھے نیک اولاد بھی عطا فرما، نیک بیوی بھی عطا فرما، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وذریتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب وہ حافظ قرآن بن جائے، جب وہ اس لائق بن جائے کہ باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے، وہ اس لائق بن جائے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے نام پر ہر دن کلام مجید کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرے۔ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اے اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، پرہیزگاروں کا، بدکاروں کا نہیں۔ تو یہ رحمان کی بندوں کی چند صفتیں تھیں جو سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ساری صفتیں ہم اپنے اندر پیدا کر کے ایک کامل اور اکمل مومن بننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمیں بھی کامل مومنین بندوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں وہ سارے طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو کامل بندے ہونے کے لیے بتائے گئے ہیں۔ آج کی تفسیر میں بالخصوص عباد الرحمن کامل مومن بندوں کی جو صفتیں بیان کی گئی، اللہ تبارک و تعالی ان صفتوں کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے لوگ اس تفسیر کی محفل میں بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا ومولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.